الحمد لله الواحد القهار عزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار والصلاة والسلام على سيد الأبرار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کے جسم سے ہو جس کو رشتہ عالی، نبی کے جسم سے ہو جس کو رشتہ عالی، گلاب و عطر سے بہتر ہے وہ پسینہ مجھے. وہ جس کے دل میں نہ ہو آبرو ختم رسول، تو رکھنا فرض ہے اس بے حیا سے کینہ مجھے. نبی کی شان لکھی عظمت صحابہ لکھوں، نبی کی شان لکھی عظمت صحابہ لکھوں، کہ اس انگوٹھی پہ رکھنا ہے ایک نگینہ مجھے. میرے استاد محترم اور طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع عظمت صحابہ کے عنوان سے معنون ہے. سامعین گرامی، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے امام اتقیاء، خاتم الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی موت ہوئی، تو ایسی عظیم ہستیوں کو، ایسے خوش قسمت ہستیوں کو صحابی رسول کہتے ہیں. سامعین محترم، یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ صحابہ دین کی بنیاد ہیں، پکے سچے دیندار ہیں، رضا خدا کے طلبگار ہیں، رسول خدا کے تابعدار ہیں، دین اسلام کے وفادار ہیں، آپس میں مہربان اور کفار پر زوردار ہیں، دین کے سچے داعی اور علمبردار ہیں، دین کے اول پھیلانے والے ہیں. انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بلا واسطہ دین حاصل کیا اور ہم تک پہنچایا. یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کو رب کائنات نے اپنے نبی کی محبت کے لیے چنا، جو بلا شبہ اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے. دل ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، نور وحی سے ان کا وجود منور تھا، جو حقیقت میں عملی قرآن تھا. تکلف اور تصنع ان میں کالعدم تھے، جذبہ اسلام سے سرشار تھے، ہر وقت سنت نبوی پر مامور تھے. یہ وہ مقدس طائفہ ہے جس کو رب کائنات نے، یہ وہ مقدس طائفہ ہے جن کے استاد خود رسول اللہ تھے، جن کا نصاب کتاب اللہ تھا، جن کی درسگاہ بیت اللہ تھی، جن کا طریقہ سنت نبی اللہ. یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے کلام مقدس میں صحابہ کی اس برگزیدہ جماعت کو کہیں اولئک هم المفلحون کہا، کہیں اولئک هم المؤمنون کہا، کہیں اولئک هم المؤمنون حقا کہا، کہیں اولئک هم الصادقون کہا، کہیں اولئک هم الراشدون کہا، کہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہہ کر ان کے تقوی کی گواہی دی. کہیں اولئک هم المفلحون سے متصف کیا، کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا. آخر ایسا کیوں نہ ہو؟ یہ وہی صحابہ ہیں، یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی آبرو کی خاطر، جنہوں نے اسلام کی عظمت کے خاطر
جنہوں نے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا، اپنی اولاد کو یتیم کروایا، گھر سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرایا۔ صحابہ کی انہی اداؤں کی وجہ سے میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پالو گے۔ سامعین محترم، صحابہ کی انہی اداؤں کی وجہ سے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جس نے صحابہ سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے صحابہ سے دشمنی کی گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ ذرا سوچئے صحابہ کو یہ مقام کیسے ملا، صحابہ کو یہ مرتبہ کیسے ملا، صحابہ کو رضا خداوندی کے پروانے کیسے ملے؟ تو تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے صحابہ نے اس دین کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی، صحابہ نے اس دین کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی، صحابہ نے اس دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی۔ ذرا غور کیجئے، حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر گھسیٹا گیا، حضرت خباب کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا، حضرت ابو بکر صدیق کو اہل و عیال چھوڑنے پر مجبور کیا، حضرت عثمان کو حجرے میں قید کر دیا، حضرت سمیہ اور یاسر کو تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا، حضرت ابو ذر غفاری کو زد و کوب کیا، حضرت حذیفہ سہمی کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا گیا۔ لیکن محال ہے ان کے استقامت میں کوئی کمی آئی ہو، ناممکن ہے ان کے ایمان میں کوئی فرق آیا ہو، لیکن ان کے ایمان میں کوئی فرق آیا ہو، بلکہ ان کا ایمان اور بڑھتا چلا گیا، ان کے ایمان کی وجہ سے کفر کا نام و نشان مٹتا گیا، اللہ کی پوری دنیا میں اللہ کا نظام نافذ ہوتا گیا۔ یہی وجہ ہے، بلکہ یہی وجہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ سارے قرآن کا نچوڑ صحابہ ہیں، سارے انبیاء کی سیرتوں کا نچوڑ صحابہ ہیں، حضور کی سیرت کا نچوڑ صحابہ ہیں، میرے حضور کی مکی زندگی صحابہ، میرے حضور کی مدنی زندگی صحابہ، میرے حضور کے گفتار صحابہ، میرے حضور کے کردار صحابہ، میرے حضور کے اخلاق صحابہ، میرے حضور کے شاگرد صحابہ، میرے حضور کے سفیر صحابہ، میرے حضور کے مشیر صحابہ، میرے حضور کے حبدار صحابہ، میرے حضور کے تابعدار صحابہ، میرے حضور کے وفادار صحابہ، تبوک میں آنے والے صحابہ، بدر میں آنے والے صحابہ، احد میں آنے والے صحابہ، یرموک میں آنے والے صحابہ، قرآن میں تذکرہ صحابہ، بخاری میں تذکرہ صحابہ، مسلم میں تذکرہ صحابہ، ترمذی میں تذکرہ صحابہ، ابو داؤد میں تذکرہ صحابہ، مسلم شریف میں تذکرہ صحابہ، مشکاۃ شریف میں تذکرہ صحابہ، بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں دین کے ایک ایک جز میں تذکرہ صحابہ۔ سامعین محترم، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی ربوبیت کا خلاصہ ہیں، اسی طرح میرے پیارے صحابہ حضور کی نبوت کا خلاصہ ہیں۔ بس میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار پر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے خود جنہیں بخشا رضامندی کا پروانہ، خدا نے خود جنہیں بخشا رضامندی کا پروانہ، انہی پر باز ناداں کچھ گھڑا کرتے ہیں افسانہ، خدا کی رائے سے بھی منحرف تو ہے معاذ اللہ، خدا کی رائے سے بھی منحرف تو ہے معاذ اللہ، پھر میں کہہ دوں کیوں نہ اے ظالم تجھے حق سے بیگانہ، وما علینا الا البلاغ۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ